السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں سے ارکان ایمان کے تعلق سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یوم آخرت کے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم ارکان ایمان میں سے اس رکن پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا اور اس کا نفسیاتی اثر ہمارے اوپر کیا پڑے گا، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوم آخرت پر ایمان اہم ترین رکن ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دن مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دنیا کا خاتمہ کر دے گا اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ کس لیے اٹھائے جائیں گے؟ اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ جس نے نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ اسے بھی پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کا عمل کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہر شخص کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکی والا عمل وزنی ہو گیا وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور جس کی برائی والا گٹھر بھاری پڑ گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان لانا اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ غیب کے امور میں سے ہے۔ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں وہ وحی کی بنیاد پر بیان کی جا سکتی ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہو اپنی کتاب کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہو۔ اسی کی روشنی میں یوم آخرت کے سلسلے میں وضاحت کی جا سکتی ہے، ورنہ ہماری انسانی عقل اسے ادراک کرنے میں عاجز ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھلا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن بھلا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کو اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کو اپنے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں یوم آخرت کو اس کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
یوم آخرت وہ دن ہوگا جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ثواب دے گا جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا، اور جنہوں نے برائی کی ہوگی وہ انہیں سزا دے گا۔ اب جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہو مجھے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو ایسی صورت میں ہر انسان کوشش کرے گا کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے رسوائی محسوس کرے اور اللہ رب العالمین اس کو سزا دے دے تمام لوگوں کے سامنے۔ ہر انسان کوشش کرے گا کہ اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہو تو سرخرو ہو کر کھڑا ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اللہ رب العالمین اس سے اعراض نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، رحمت کے ساتھ پیش آئے اور اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے لے۔ تو جب ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے عملوں میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جسے انسانوں نے بنایا ہو، اور دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے یا اس میں کمی کی جا سکے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ قانون کہ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان کے اوپر بریک لگائی جا سکتی ہے، انسان خود اپنے اوپر بریک لگا سکتا ہے، بہت سے جرائم کے ارتکاب سے بچ سکتا ہے، بہت سے برائیاں جنہیں وہ کرنا چاہتا اس سے رک سکتا ہے، بہت ساری نیکیاں جسے وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن آدمی نیکیوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اسے بدلہ دے گا، اس کے نیکی کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تزودوا لوگو توشہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین توشہ جسے تم اختیار کرو گے اس کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرا یہ اٹھایا گیا قدم اللہ کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں توشہ اختیار کرو، اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو صرف مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ لیکن جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی دنیا ہر ممکن طریقے سے یا ناممکن طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سی بھلائیوں سے وہ اپنے آپ کو روک لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صرف اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ لیکن جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرے گا، لوگوں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، اپنے آپ کو روک لے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جو کافر ہوتا ہے وہ برائیاں کرتا رہتا کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتا ہے ہم مر جائیں گے، مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بہت سے ہندو اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں پنرجنم ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو اچھی شکل ہمیں ملے گی، اچھے جانور کا جسم ملے گا، اور برا کرم کیا ہوگا تو کسی برے جانور کا جسم ملے گا۔ وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھا جائے 7 مرتبہ پنرجنم تو آپ کا ہوگا، لیکن 8ویں مرتبہ کیا ہوگا، خاموش ہو جاتے ہیں۔ 8ویں مرتبہ کا انہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو باخبر کر رہا ہے، ہم نے دنیاوی زندگی تمہیں دی ہے تو اس دنیاوی زندگی میں تمہارا امتحان چل رہا ہے، پاس آؤٹ کر جاؤ گے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین دیا ہے، شریعت دیا ہے، نظام حیات دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مطابق زندگی گزارو گے
تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا رزلٹ وہاں دے گا مرنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے، فسق و فجور کے کام کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یعنی قیامت تو قائم ہونے والی نہیں ہے، لہذا ہم جو مرضی ہو کرتے رہیں، فسق و فجور کے گناہ کے جو بھی کام کرنے ہیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے، جو دوسروں پر ظلم کرنا ہو کرتے رہنا چاہیے، دوسرے کے گھر کو بلڈوز کرنا ہے کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے تکلیف پہنچاتے رہنا چاہیے، دوسروں کا مال لوٹنا ہے لوٹتے رہنا چاہیے، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا ہے کرتے رہنا چاہیے۔ حساب و کتاب لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا طاقتور انسان ہو جس کے پاس طاقت موجود ہے، اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ منشیات فروخت کرے گا، منشیات استعمال کرے گا، دوسروں کے اوپر ڈال دے گا، جرائم وہ کر رہا ہے لیکن سزا کوئی اور بھگتے گا۔ تو میرے بھائیو، جس شخص کے دل میں اس بات کا خوف ہوگا کہ برائی کا جو بھی عمل میں کر رہا ہوں اس کی سزا مجھے مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جرائم کی طرف اپنا قدم بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں رسوائی نصیب ہو جائے، کم سے کم ایک مرتبہ ضرور سوچے گا۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ فکر موجود تھی، آج بھی یہ فکر موجود ہے، گناہ کرتے رہو، کون سا حساب و کتاب دینا ہے، اسے کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہوتا، کسی بات کا خوف ہی نہیں ہوتا، لہٰذا جرائم کرتا رہتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ بات کہی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ تو ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم کبھی اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ تو دوبارہ اٹھائے جانے کے وہ منکر تھے، اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ مشرک بھی، آج کا جو مشرک ہے وہ کہاں اس بات پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہمارا پنرجنم ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ایسے کافر انسان سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، لہٰذا دنیا بنانے کی انہیں فکر ہوتی ہے، اور وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں بیان فرمایا کہ مرو گے، انتقال کر جاؤ گے، قبروں میں دفن کر دیے جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل بلا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّ، میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ میرے رب کی قسم اٹھائے جاؤ گے۔ بحیثیت مسلمان ہم ایمان رکھتے ہیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں اسی زمین سے اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری دلیلیں دی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی تخلیق بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس نے کہا کہ یہ ہڈیاں زمین کے اندر جب دفن کر دی جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہونے کے بعد ہمیں اٹھائے گا کون؟ کون اسے زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کو وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تمام مخلوقات کا جاننے والا ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اللہ رب العالمین کو ان کی خبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ بنجر ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے، کاشت کے قابل نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر بارش نازل کرتا ہے تو یہ لہلہا اٹھتی ہے، ابھر جاتی ہے، پھول جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہیں، بالکل لہلہا اٹھتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو اٹھائے گا، سب کے سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین دلیل دے رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جو اس بات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ بنجر زمینیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب اس پر بارش نازل کرتا ہے تو وہ لہلا اٹھتی ہیں، سبزہ زار ہو جاتی ہیں، وہاں پر گھاس پھوس اگ جاتے ہیں، جنگلات میں وہ زمین تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ جب وہ بنجر زمین ہے وہاں پر یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، لہلا اٹھی، اسی طریقے سے تم مٹی کے اندر دفن کر دیے جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، اسی طریقے سے اٹھائے گا جس طریقے سے وہاں پر گھاس پھوس جم جاتی ہے۔ ایک اور دلیل دی اللہ رب العالمین نے، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ ہی وہ ذات نہیں ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ اللہ رب العالمین انہیں کے مثل تخلیق کرنے پر قادر نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت زیادہ تخلیق کرنے والا، جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے کہ کیا تم اپنی آنکھوں سے آسمان و زمین کی تخلیق نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے؟ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ تم 6 فٹ کے انسان، زیادہ سے زیادہ 7 فٹ کے انسان، زمین و آسمان کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ رب العالمین آسمان و زمین جیسی مزید پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا کر کے دکھایا ہوا ہے، تخلیق کر کے دکھایا ہوا ہے، تم 6 فٹی انسان کو کیا اللہ رب العالمین دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اب جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ لوگ تو مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، لہذا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جن لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آئی یا تو اپنے بستروں پر کافر ہو کر کے مرے، یا جنگوں میں مسلمانوں کے برخلاف مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھا رہا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر، آسمان و زمین کی جو تخلیق اللہ رب العالمین نے کی یہ بہت بڑی ہے، اکبر من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین پیدا کر دی ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ 6 فٹی انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ انسان مر کر کے مٹی میں مل جائے گا یا سمندر میں پھینک دیا جائے گا، کوئی مچھلی کھا لے گی وہ بھی مر کر کے مٹی ہی میں ملے گی، اس کی قبر وہی ہے، سمندر کے اندر ہی ہے، کسی کو جلا دیا گیا اس کی راکھ بھی اسی سمندر یا دریا کے اندر ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نیچے ایک ٹیڑھی سی ہڈی ہے سرین کے نیچے، جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ انسان کی ساری چیزیں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، لیکن یہ عجب الذنب نہیں سڑتی ہے،
اللہ رب العالمین منی کی شکل میں آسمان سے بارش نازل کرے گا، لوگ اسی طریقے سے اگیں گے جیسے سبزہ زار زمین سے اگ جاتا ہے۔ یہ سڑنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن عام انسانوں میں اور نبیوں میں فرق یہ ہے کہ ہمیں زمین تو کھا جائے گی، ہمارا نام و نشان شاید 60-70 سال کے بعد کچھ بھی نہ ملے، لیکن نبیوں کی باڈی کو زمین نہیں کھاتی، اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ نبیوں کی جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے، جس انداز سے وہ دفن کیے گئے اسی انداز سے وہ موجود ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے وہ اسی انداز سے موجود ہوں گے۔ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے ہمارے جسم کو، ہماری نفسیات کو، ہمارے نفسیات پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہمارے نفسیات کے اندر اطمینان آتا ہے اور ہم اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال دنیا چھوڑ جائیں گے، جو کچھ بھی کمایا یہیں چھوڑ کے جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین موت کو میڈھی کی شکل میں لائے گا، میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، اور لوگوں سے کہا جائے گا موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اللہ جہنمیوں کو، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور جو جنتی ہیں وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بات جب مسلمان کو، ایک مومن کو معلوم ہوتی ہے، اس کے قلب کو سکون آتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم پسینے بہا رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ساری چیزیں داؤ پر لگا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے آخرت کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے جن لوگوں کو وفات دے دیتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت قبول کی، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی تنہا، اور عبادت میں بھی یکتائی چاہتا ہے۔ ہم نے اس بات کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے جب موت کا وقت قریب ہوگا، اس سے کہا جائے گا اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تمہارا نفس چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی تم مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو جب ایک مومن مسلمان اللہ نے جو وعدہ ہم سے اور آپ سے کیا ہے، جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ایسی صورت میں دنیاوی تکلیفات کو ہم برداشت کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں جب ایگزام کا وقت آتا ہے، امتحان کا وقت آتا ہے، تو جس کو امتحان دینا رات بھر جاگتا ہے، تھوڑا سا سوتا ہے، جاگ کر کے اس کی تیاری کرتا ہے، امتحان کی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن امتحان کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم پاس ہو جائیں۔ تو دنیا کا ایگزام پاس کرنے کے لیے ساری قربانیاں دے دیتے ہو، دوستوں سے رشتہ ناتا کٹ کر لیا، تمام لوگوں سے الگ ہو کر کے یکسو ہو گئے، پڑھنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو، تو دنیا بنانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، آخرت کی زندگی کیسے بھول جاتے ہو؟ جب ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین مظلوم کے لیے بدلہ لے گا ظالم سے۔ دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ لے گا،
ہر حال میں مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا حق دلائے گا. اسی دن اللہ رب العالمین میزان عدل قائم کرے گا، اور اللہ رب العالمین انصاف کرے گا لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب کرے گا، لیکن کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا رکھا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا. اب کوئی ایسا انسان ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر ظلم ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. اور جس نے ظلم کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، پیسے والا ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس سے کون جائے بدلہ لینے کے لیے؟ تو انسان دنیا کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مرتا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے، میرا حق کون دلائے گا؟ لیکن جب ایسا مسلمان اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا رب ہے جو مجھے میرا حساب دے گا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر مجھ سے لیا گیا اللہ رب العالمین واپس دلائے گا، تو ایک انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، راحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے جو میرا حساب لے گا قیامت والے دن. تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن کسی کا حساب لے گا، ہر مسلمان کا، ہر انسان کا حساب لے گا. کسی سینگ والے جانور نے کسی بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب لے گا. کسی نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ہڑپ کر لی ہوگی، اللہ رب العالمین ساتوں زمینوں کو اس کے گلے میں ڈال کر کے توق پہنا دے گا. کہاں سے دے گا انسان؟ انسان کے سر پر ایک بڑے سے برتن میں مٹی ڈال دی جائے اور کہا جائے کہ ایک منزلے پر لے کر کے جاؤ، تو انسان کانپنے لگتا ہے، طاقت نہیں ہوتی. ساتوں زمینیں جب تمہارے گلے میں توق بن کر کے لٹک جائیں گی، کہاں سے اس کو جھیل سکو گے؟ اللہ رب العالمین حساب کتاب ضرور لے گا، ہر حال میں مستحقین کو اس کا حق پہنچائے گا. اور اگر نہیں دے سکو گے آخرت میں، جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جس کا حق مارا ہوگا، اگر تم نے نیکی بھی کی ہوگی تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پھر بھی اس کا حق اگر پورا نہیں ہو سکے گا تو اس کی برائیاں تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی. اس کے پاس نیکی ہی نیکی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، تمہارے پاس صرف برائی ہے، نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ حساب تو لے گا. اور جس کا تعلق انسانوں سے ہو، حقوق الانسان سے ہو، اگر یہ کسی نے مارا ہوا تو جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، شاید معاف کر دے، شاید نہ بھی کرے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کرے. تو ایک انسان جس کے اوپر دنیا میں ظلم ہوا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے، نہ عدالتوں کے ذریعے سے نہ کسی اور طریقے سے، وہ صبر کر لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے احتساب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ چاہیے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مانگ لیا تو ہر حال میں اللہ رب العالمین صاف کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، مجھے کذاب، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں ان کو گالی دیتا ہوں، ان کو مارتا بھی ہوں. تو میں ان کے ساتھ کیسا کر رہا ہوں؟ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہوگی اور تمہاری نافرمانی کی ہوگی وہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور جو تم نے اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں، اس کو دوسرے
پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ نافرمانی کی جھٹلایا اور جو کچھ بھی کیا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے دے گا، لیکن تمہارا اس کو سزا دینا اور جو انہوں نے تم کو نقصان پہنچائے دونوں برابر ہو گیا تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے ان کو سزا زیادہ دے دی ہے، مار پیٹ زیادہ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارے ہو گیا اور رونے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اسی آیت کی تلاوت کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس آیت کی تلاوت کی تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں سب سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سے بہتر بدلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، لہذا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، جب انسان کو اس بات کا علم ہو، یقین ہو کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، اس ظلم کا بدلہ مجھے ہر حال میں میرا رب مجھے دے گا، تو انسان وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ قانون اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان کے، اور اس پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا، تو ہم دوسرے پر ظلم کرنے سے بچ جائیں گے، باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے صالح معاشرہ پیدا ہوگا، صالح معاشرہ جنم لے گا۔ اگر ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کافر جو پیسے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، تو یہ پیسے والے کافر حضرات مسلمان غریبوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا مذاق، کبھی مسجدوں کا مذاق، ان کی تعلیم کا مذاق، مختلف ناحیوں سے یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ کافر ہر حال میں جہنم میں جائیں گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ لہذا اب مومنوں کو دکھایا جائے گا، یہ جو کافر جو تیرے اوپر ہنس رہا تھا اب تو اس کے اوپر ہنس، تو ان کا ٹھٹھا مذاق اڑا کہ کیا کافر دنیا میں تجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کی وحدانیت قبول کر لو، رسول کی رسالت کا اقرار کر لو، اسلام قبول کر لو، اس کے باوجود تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ جو تم میرے اوپر ظلم کر رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس کی سزا تمہیں مل رہی جہنم کے اندر یا نہیں مل رہی؟ اب یہ مسلمان وہاں ہنسے گا، اس کے اوپر ہنسے گا تاکہ اس کو رسوائی مزید حاصل ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جزاء وفاقا، جیسا وہ دنیا میں کرتے تھے آخرت میں اللہ رب العالمین ویسا ہی بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو لوگ ایمان لائے قیامت والے دن کفار پر یہ لوگ ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یہ لوگ بیٹھے ہوئیں گے تختوں پر، هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ ان کافروں نے جیسا دنیا میں ان کے ساتھ کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ پا لیا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ مومن ان کے اوپر ہنسیں گے، ٹھٹھا کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدلہ دیا تمہارے کفر کا یا نہیں بدلہ دیا؟ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ برائیوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کبھی بھلائی کا تم نے سوچا ہی نہیں، اب جہنم میں جل رہے، تمہیں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان مومن شخص وہاں کافر کا بھی مذاق اڑائے گا جزاء و وفاقہ کے طور پر۔ اگر ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کر رکھی ہے کہ قیامت والے دن قیامت کے دن جو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، یہ مومن انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو سر کے اوپر بالکل یہ سورج چمک رہا ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص تکلیف کے عالم میں، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو مومنوں میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو کیا
جب انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ قیامت والے دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو کیا وہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، جس کا پسینہ کم سے کم ہو؟ کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، برائیوں سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے جتنی برائی کی ہوگی اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی اپنی گردن اٹھا کر کے سانس لے رہا ہوگا، یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے کے اندر۔ اس قدر پریشانی والا دن ہوگا قیامت کا دن۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کو فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ رب العالمین قیامت والے دن کا جو شر ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، انہیں تازگی اور خوشی پہنچے گی۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو بہت سارے شرور سے، پریشانیوں سے نجات دے گا، بچا لے گا۔ تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے، ہمارے نفس کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہمیں بچا لے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں نفسیاتی طور پر اس بات کا سکون ملتا ہے، اس چیز کا سکون ملتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے، پیسے نہیں ہیں، جی چاہتا ہے کوئی پھل مل جائے، کوئی فروٹ مل جائے، وہ بھی کھانے کا جی چاہتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، دال روٹی پر ہی گزارا ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ بہت ساری لذتیں دنیا میں اس کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن ایمان پر اس کا انتقال ہوا، سنت کے دائرے میں رہ کر اس نے اپنی زندگی گزاری، تو ایسا انسان کو نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین مختلف قسم کی لذات، جو کچھ بھی یہ چاہے گا اللہ رب العالمین اسے عطا کرے۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکی والا عمل کیا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم اس شخص کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیا، اچھائی والا عمل کیا، ان کے لیے جنت عدن ہے، بیچ والی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، موٹے اور باریک نرم قسم کے اس کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ بڑے بڑے صوفے ہوں گے، بڑے بڑے تخت لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمت ثواب، کتنا بہترین ثواب ہے، کتنا بہترین بدلہ ہے۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کس قدر آرام گاہ جگہ ہے، کس قدر آرام والی جگہ ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بشارتیں اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان کو دے رکھا ہے، دنیا میں ہمیں بہت ساری لذتیں نہیں ملی غربت کی وجہ سے، لیکن ہم نے آپ کو حرام کاری سے بچایا، ناجائز کھانے سے بچایا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ عطا کرے گا، نعمتوں کی صورت میں۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر کھٹکا ہی گزرا ہوگا۔ وہ نعمتیں کیسی ہیں، اس کے لذتیں کیسی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک انسان کو صبر حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد چلو دنیا میں نہیں ملا لیکن آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو آخرت پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی خبر دی ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا ہے، قیامت والے دن پر ایمان رکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس اٹھنا ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہوگا۔ اس دن کوئی مالک نہیں اللہ کے علاوہ، وہی سب کا حساب و کتاب لے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سبق بار بار دہرانے کا ہمیں حکم دیا، اور ہم بار بار دہراتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن
سب کو مرنا ہے، جس کی جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہو دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، تو ہمیں آخرت بنانے کی، آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔